گئی تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جا جو مجھ سے جڑ چکے ہیں. اے مولا اگر ان کے دامن سے میں وابستہ ہو جاؤں تو پھر رب فرماتا تو مجھ سے تجھے جوڑ دیں گے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو. یہ عظیم دینی درسگا جو تمہیں قلعے کے محضور قلعے کے سن قلعے کی شکل میں نظر آ رہی ہے, یہ کلم محمدی کو ہرا بھرا کرنے والا کام اس مرد کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرو جن کو دنیا محمود پیا کے نام سے یاد کرتی ہے. محمود پیا ایک فرد کا نام نہیں ہے, ایک سنیت کے تحریک کا نام محمود پیا ہے, ایک رسول اللہ کی جیتی جاتی سنتوں کی تصویر کا نام محمود پیا ہے. رب کی قسم 14 سال تک میں نے ان کی جلوت و خلوت کو دیکھا لیکن ان کی خلوت کو جلوت سے بہتر پایا. ان کے حسین چہرے میں کیا جاذبیت تھی, ان کے چہرے کے اندر کتنا کرشمہ تھا. میں نہیں, ہمارے ساتھی موجود ہیں, علماء فضلہ موجود ہیں. 1983 کے اندر استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب آئے تھے اور یہاں ختم بخاری شریف کی پرتقریب حسین منظر ہم نے آنکھوں سے دیکھا تھا. اس زمانے کے اندر سینکڑوں ان کے شاگرد علماء شاگرد تھے, ہزاروں کا مجمع تھا. مفتی اعظم کا رحمت رضوان ان کے چہیتے شاگرد تھے. علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی کو دیکھا, کبھی یوں دیکھ رہے ہیں کبھی یوں دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب ان کی ادا کو پہچانتے تھے کہ حضرت آپ کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کیا کہا علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی نے, اور فرماتے ہیں مفتی صاحب 80 سال کے بوڑھے آدمی نے ایسے حسین چہرے ایک ساتھ میں کبھی نہیں دیکھے ہیں. میں نے علماء کو دیکھا, میں نے مشائخ کو دیکھا, بڑے بڑے سلاطین کو دیکھا, لیکن آل نبی کے 2 حسین چہرے ایک ساتھ میں نے نہیں دیکھے. لوگوں نے پوچھا کون, کہا کہ کبھی میں ارادہ کرتا محمود میاں کے چہرے کو دیکھو, کبھی ارادہ ہوتا حامد میاں کے چہرے کو دیکھو. میں نے علماء کو دیکھا, مشائخ کو دیکھا, ہزاروں کے استاد تھے. آج پہلا منظر ہے ایک ساتھ میں 2 حسین چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں. اس بارگاہ پاکوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں. وقت کی قلت ہے, مجھے اجازت نہیں ہے کہ آگے میں اپنے وقتوں کو برباد, میں اپنے کسی اور کے وقتوں کو برباد کروں. ہمارے مہمان معظم ہیں, وہ اپنے زبان سے ختم بخاری شریف کی حسین تقریب پیش کریں گے. میں عرض کرتا ہوں ہمارے علماء نے, ہمارے مشائخ نے, ہمارے اکابر نے دین کو حاصل کرنے کی کتنی محنتیں کی. آپ امام بخاری کی ذات پاک کو دیکھو, 1994 کے اندر پیدا ہونے والا, 256 کے اندر وفات پانے والا, 63 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ذخیرہ ہمارے سامنے پیش کیا. 4 لاکھ جن کو حدیث مصطفیٰ یاد تھی اور ان 4 لاکھ حدیثوں کو چھان بین کر کے تو 7271 حدیث بخاری شریف کے اندر جمع کرتے ہیں. اور ایسے ویسے انہوں نے جمع نہیں کیا, ہزاروں مشائخ محدثین کا سفر, محدثین کی زیارت کے لیے سفر کیا. کبھی مرو جا رہے ہیں, کبھی حرب جا رہے ہیں, کبھی بلخ جا رہے ہیں, کبھی ماوراء نہر جا رہے ہیں, کبھی بخارا جا رہے ہیں, کبھی حلب جا رہے ہیں, کبھی بغداد کا سفر ہے, کبھی کوفے کا سفر ہے, کبھی حجاز کا سفر ہے. اور اس مصفدے کو تیار کرنے کے لیے 16 سال انہوں نے کعبۃ اللہ کے صحن میں گزارے اور چاند کی چاندنی کے اندر حدیث مصطفیٰ کو لکھا. 16 سال کا مصفدہ, 16 سال کے اندر 7275 کا ذخیرہ تیار ہوا. پھر ایسے نہیں لکھتے, آپ زمزم سے وضو کرتے اور پھر ایک طواف کعبہ کرتے, حتیم کعبہ میں 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر ایک حدیث کو لکھتے. جب یہ مصفدہ تیار ہو گیا, یہاں سے سفر کرتے مدینہ طیبہ کی طرف, انسان کعبے کے سامنے کھڑا ہے اور جب حسد نگاہوں سے کعبے سے الوداع ہوتا ہے, میرا امام یوں کہے خوب آنکھوں سے لگایا خلاف کعبہ, قصر محفوظ کے پردے کا جلوہ دیکھو, حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. حتیم کعبہ کا پرنا والا مڑا ہوا ہے اور وہ رک کرتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں دکان میں جانا پڑتا ہے تو ترچا تیر نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دواخانہ ادھر ہے, کعبہ کا حتیم کعبے میں حتیم کعبے کے اندر پرنا یہ کہتا ہے یہاں کا تو طواف ہو گیا. اب دلوں کے مقصود کا جو کعبہ ہے اس کعبے کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرو. مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں, مہاج مصطفیٰ میں کھڑے ہیں.
کے سامنے تیار کیا. 2000 کے قریب آپ کے استاد تھے اور اس وقت میں براہ راست 1 لاکھ انسان آپ سے حدیث مصطفیٰ کو سنا. ایک حدیث کے سفر کے لیے دنیا نے کتنی محنت اور مشقتیں کی. میں کوئی دور جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. سرزمین مدینہ طیبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا میزبان تاریخ میں جس کو حضرت ابو بن سعید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ خوش نصیب انسان ہے جن کے منزل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قیام کرتے ہیں. حالانکہ ان کے ابو اجداد میں سے یمن کا ایک اسد عبد الحمیری شخص تھا جو اپنے فوج کو لے کر چلا. پورا واقعہ مجھے نہیں کر رہا ہے. اشارے کنایہ سے معلوم ہو جاتا ہے یہی جگہ مصطفیٰ ہے. ہزار علماء کو آباد کرتا ہے, 2 منزلہ مکان بناتا ہے اور آپ کے اولاد میں سے وصیت کرتا ہے جب مصطفیٰ یہاں تشریف لائیں تو ان کے لیے 2 منزلہ عمارت پیش کر دینا. حضرت ابو بکر صادق کا زمانہ ہے. رسول اللہ کی ظاہری وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا. حضرت ابو بکر کے دور کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا. فاروق اعظم کے دور کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور, حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا. تقریباً 35 سال کا عرصہ گزر گیا. 90 سال کے قریب عمر ہو چکی ہے. آپ کو پتا چلا ایک حدیث میں نے رسول کے صحابی کے ساتھ سنی تھی جس کا نام حضرت عقبہ بن عامر تھا. وہ مصر میں رہتے ہیں. اب آپ نے یہاں سے سفر کی تیاری کی. یہ آج کا آسانی والا سفر نہیں تھا جو چند گھنٹے کے اندر جدے کے ساحل تک پہنچ جائیں. اونٹ پہ کجاوا کسا. نہ ضرورت کو انہوں نے رات کو دیکھا, نہ دن کو دیکھا, نہ راستے کی سہولتوں کو دیکھا. اس مرد مجاہد کے ارادوں کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. مدینے پاک سے اونٹ پر کجاوا کس کے سفر کرتے ہیں. 1 مہینہ لگ جاتا ہے مصر پہنچنے کے لیے. ارے پاک محبوب خدا سے فیض حاصل کرنے والا ایک حدیث ان کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر نے سنی تھی. انہوں نے کہا زندگی کی پکا نہیں ہے, 2 کے ساتھ مل کر حدیث بیان کروں تو حدیث سے مشہور ہو جاتی ہے. یہ علماء, رواں اور محدثین جانتے ہیں. راویوں کے پاس سے حدیث کے 3 قسم ہیں. ایک حدیث مشہور ہے, ایک حدیث متواتر ہے, خبر واحد ہے. متواتر اس کو کہتے ہیں اتنوں نے بیان کیا کہ جھوٹ پر متفق ہونا جن کا وہ حال ہے. ہر دور کے اندر 2-3 راویوں کے بیان کو حدیث مشہور کہتے ہیں. سفر کرتے مصر پہنچے. مصر پہنچنے کے بعد انہوں نے مصر بن مخرمہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا. وہ مصر کا والی تھا. انہوں نے کہا دلنی اللہ بیت عقبہ بن عامر وبصمہ رجل, ایک شخص کو بھیجا. عقبہ بن عامر اسی عمر کے رسول اللہ کے صحابی تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, عقبہ نکلے. انہوں نے رسول اللہ کی میزبان ابو انصاری کو دیکھا, گلے مل کر مبارکبادی پیش کرتے ہیں. کہ اندر آؤ. کہ واللہ ما جئت لضیافۃ ولکنی سمعت معک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن غیری وغیرک ای حدیث سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما علی خذہ سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہ چیز مصطفیٰ سے سنی تھی. اس وقت میں آپ میرے ساتھ تھے. رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے عیب پر, اللہ اس بندے کی پردہ پوشی قیامت میں کرے گا. ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے. بیان کر اور وہی الفاظ پیش کرتے ہیں جو حضرت ابو انصاری پیش کرتے ہیں. لہذا وقت کی قلت ہے. اب وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے. میں آخری 2 اشعار, 2 شعر اپنے مرشد گرامی کی عقیدت میں ان کی خراجت پیش کر دیتا ہوں. چمن محمودی جو تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ قدرت کے جگمگاتے ہوئے چہرے, یہ عشق الہی کی چنگاری جو سینے میں موجود ہے, اس مرد کلندر مجاہد کا صدقہ ہے. آج دھر دھر کے علم کی روشنی تمہیں نظر آ رہی ہے. انسان کے چہرے میں تمہیں روشن آ رہے ہیں. چاروں پہ جو سنت مصطفیٰ سجی ہوئی ہے اس مرد کلندر کا صدقہ ہے. کوئی کہنے والا یوں بیان کرتا ہے, ابر رحمت تیری برکت پہ کہر باری کرے, شان کریمی ناز, شان کریمی حضرت ناز برداری کرے. سنا کے بعد باقی ہے شان رہبری تیری,